السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اعتکاف کی تعریف، اس کے فضائل اور اس کے مسائل آپ کے سامنے انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ بیسک وہ مسائل جو آپ کے اعتکاف کرنے کے لیے کافی ہو جائیں، جس میں آپ کو پریشان نہ ہونا پڑے، ورنہ تو مسائل تو پھر بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ سوالات آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں کہ ہم نے اعتکاف میں یہ کر لیا، یہ کرنا چاہیے تھا یا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم نے اعتکاف میں یہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ تو بیسکس آپ کو مسائل بتا دیے جائیں گے، اس کی روشنی میں آپ غور و فکر کر کے اور ذرا خیال کر کے احتیاط کر کے آپ اپنے اعتکاف کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف کی بات کریں۔ اعتکاف کی جو تعریف ہے، لنگوسٹک میننگ اس کے معنی ہے رکنا، ٹھہر جانا، لیکن اصطلاحی تعریف شریعت میں یہ ہے کہ مسجد میں مرد اور ایک عورت اپنے گھر میں جو چند دن، یعنی رمضان کے جو چند دن ہیں وہ بتائیں گے آپ کو، جو چند دن اللہ کی رضا کی خاطر ٹھہرتے ہیں، اس ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد میں مرد اور عورت اپنے گھر میں چند دن اللہ کی رضا کی خاطر ٹھہرتے ہیں، صرف اس ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ باقی اس میں کیا کرنا ہے نہیں کرنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے، صرف وہ ٹھہر جائیں، اس ٹھہرنے کا نام ہی اعتکاف ہے اور اس پر ہی فضیلت ہے۔ جیسے ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح ایک حدیث یہ ہے جس کا خلاصہ ہے کہ جب بندہ کوئی اعتکاف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم اور اس بندے کے درمیان 3 گہری خندقیں کھود دیتے ہیں۔ یعنی خلاصہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو اعتکاف کرنا ایک بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یاد رکھیں، عورت کو گھر ہی میں اعتکاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے بہترین مسجد اس کے گھر کے اندرونی کمرے کو، اندرونی کوٹری کو قرار دیا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ اعتکاف اپنے گھر میں کریں۔ تو یہ اعتکاف کی تعریف اور اس کی فضیلت کی مختصر آپ کے سامنے فضیلت پیش کر دی گئی۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ، اعتکاف میں کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، اعتکاف میں جو کر سکتے ہیں، اس میں نہیں کر سکتے ہیں، اعتکاف میں نہیں کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ آپ بغیر ضرورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے باہر نہ نکلیں۔ مرد ہے تو مسجد سے باہر نہ نکلیں بغیر ضرورت کے، اور عورت ہے تو اپنے اعتکاف کی جگہ سے، جو اس نے اپنے اعتکاف کی جگہ خاص کی اپنے گھر میں، وہاں سے باہر نہ نکلے۔ یہ کام ہرگز نہ کریں، بس یہی کام آپ کو نہیں کرنا ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسا اعتکاف میں آپ کے لیے روزہ بھی شرط ہے، تو روزہ بھی آپ کو رکھنا ہے، بغیر روزے کے آپ کا اعتکاف درست نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح ایک شرط ہے اعتکاف کی، وہ یہ کہ آپ کسی بھی طرح کی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی جنابت اور اسی طرح حیض و نفاس، ان سے پاک ہو۔ یہ پاک ہونا شرط ہے۔ اگر آپ پاک نہیں ہیں تو پھر آپ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عورت ان دنوں سے گزر رہی ہے، حیض و نفاس کے دنوں سے، تو پھر وہ اعتکاف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو بغیر ضرورت اعتکاف کی جگہ سے باہر نہیں نکلنا ہے۔ اب آپ کا سوال ہے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یا کب نکل سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ ضرورت کی وجہ سے، جیسے آپ کو وضو کرنا ہے، قضاء حاجت کے لیے جانا ہے، یا کوئی دوسرا شرعی مسئلہ ہے، جیسے مثلا آپ کو غسل واجب ہو گیا تو آپ کو واجب غسل کے لیے، غسل جو فرض آپ پر ہو چکا ہے اس کو کرنے کے لیے جانا ہے، تو آپ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد میں جو بندہ ہے وہ غسل کے لیے جو ہے غسل خانے میں جا سکتا ہے، تو اس صورت میں آپ اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکل سکتے ہیں، بغیر ضرورت کے آپ نہیں نکلیں گے۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بغیر ضرورت، یعنی اگر غسل فرض نہیں ہے تو نہانے کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، لیکن اگر نہائیں گے نہیں تو پسینہ آئے گا، اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بڑا ٹب رکھ لیں پاس میں، اور کسی گیلے کپڑے وغیرہ کے ذریعے سے آپ اپنے بدن سے اس امیل وغیرہ کو، یعنی جو آ جاتا ہے پسینہ وغیرہ، اس کو صاف کر لیں اچھے سے۔ اور یہ طریقہ آپ اپنا سکتے ہیں، اور اپنے کپڑے آپ چینج کرتے رہیں، 1 دن میں 2 دن میں، یا جس حساب سے آپ چینج کر لیں۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس میں بندہ دنیا سے کٹ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتا ہے، تو پھر اس میں کچھ کنڈیشنز اس کے اوپر اپلائی ہوتی ہے جو اس کو پوری کرنی ہوتی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے کوئی بھی دنیا کا اور دینی ضروری کام، دینی تو ساری ضروری ہوتی ہے، دنیا کا کوئی بھی ضروری کام کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ گھر پر ہیں تو گھر میں، اگر آپ کے پاس بچہ ہے چھوٹا، تو آپ اپنے بچے کو دودھ بھی پلا سکتی ہیں۔ گھر کے ضروری کام اپنے اعتکاف کی جگہ میں رہتے ہوئے آپ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آپ اپنے یعنی ایگزامس بہت ساری بہنوں کے، بھائیوں کے شروع ہیں، تو اگر کوئی بھائی ہے جو مسجد میں جا کر اپنے ایگزام کی تیاری کرنا چاہتا ہے، یعنی اعتکاف بھی کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے ایگزامس قریب ہیں عید کے بعد، تو میں انہیں ایگزامس کی تیاری کروں، تو بکس میں لے کر جاؤں، تو میں ان بکس کو پڑھ لوں، تو وہ ساری اجازت ہے۔ اسی طرح بہن ہماری اعتکاف کی حالت میں بیٹھ کر اور اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکتی ہیں۔ تو سارے وہ کام جو دنیاوی ضروری کام ہے، غیر ضروری کام نہیں کرنا، فالتو کے میگزینس پڑھنا، فالتو کی ویڈیوز دیکھنا اور غیر ضروری باتیں کرنا، یہ سب منع ہے۔ ضرورت کی بات آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اب جو اعتکاف میں بیٹھا ہے، یہ سارے مسئلے آتے ہیں بہنوں کے بارے میں خاص طور پر، کیونکہ عورتوں میں بہت زیادہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے عورتوں تک دین نہیں پہنچایا، اس کے ذمہ دار گناہ گار ہم ہی ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ عورت کے بارے میں یہ غلط فہمی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اس کے گھر کے محرم بھی، بھائی بہن، بھائی ہیں، والد ہیں، اور جو اس کے محرم مرد ہیں، اور اسی طرح گھر کی عورتیں بھی اس سے بات نہیں کرتی کہ یہ اعتکاف میں بیٹھی ہے، اس سے بات نہیں کر سکتے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اس سے آپ دنیاوی ضروری باتیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دین کی تمام باتیں آپ مسئلے مسائل اس کے ساتھ ڈسکس کریں، اس کو کوئی بک دے دیں، آپ وہ پڑھیں، آپ اس سے سنیں اس کے پاس بیٹھ کر، یا آپ پڑھیں اور آپ سے وہ سنیں،
تو کوئی بھی دینی کام تو سارے آپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی دنیاوی ضروری کام آپ وہاں کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئی اگر ڈاکٹر ہے تو وہ مسجد میں ہے، یا اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے گھر میں اعتکاف کیے ہوئے، تو اپنی جگہ میں وہ کسی مریض کو جو ہے جو دوا ہیں وہ لکھ کر دے سکتے ہیں. اگر کوئی بزنس مین ہے اور وہ مسجد میں اعتکاف کیے ہوئے، تو شرط یہ ہے کہ وہ اپنی ڈیل کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ سامان وہ مسجد میں نہ لائے. ٹھیک ہے نا. تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے بہنیں ہماری اعتکاف کر سکتی ہیں. باقی اعتکاف سے متعلق بھائیوں کے بہنوں کے ذہن میں جو بھی سوالات آئے ہیں تو آپ انہیں کمنٹ کیجیے گا، انشاءاللہ ان کے سوالوں پہ آپ کی جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. جیسے ایک سوال ایک بہن کا تھا زلزلے سے متعلق، تو پھر ان کا جواب ان کو دیا گیا. تو ان 10 دنوں میں آپ اعتکاف کریں، پریشان نہ ہوں. موبائل آپ کے پاس ہے، آپ شرعی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اور بقدر ضرورت آپ موبائل کا استعمال کر سکتے ہیں. تو پھر آپ ہمارے واٹس ایپ کے ذریعے سے، کمنٹ باکس میں کسی بھی طرح سے اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے، یا کسی اور بھائی بہن کے ذریعے سے، ہم نے آپ کو ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے. ہمارے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے جو مسائل اعتکاف سے متعلق جو حالت اعتکاف میں آپ کو پیش آئیں گے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.